الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں، محترم بھائیوں، محترم بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کا احسان اور کرم ہے. رمضان کا مہینہ اس نے ہمیں عطا فرمایا، جس کا آخری عشرہ بھی اب اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. یہ عذاب دوزخ سے مکمل نجات کا عشرہ، اور اس کی خصوصی دعا ہے اللہم اجرنی من النار. اللہ مجھے عذاب دوزخ سے نجات عطا فرما. یہ مختصر ترین دعا ہے، اور دراصل ہماری تسکین نہیں ہوتی جب تک کہ ہم حدیث کی دعاؤں کے ساتھ کچھ اضافے نہ کر دیں. مثلا اذان کی دعا ہے، وہ ہے جو اس کا اختتامی حصہ ہے، وہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں. وہ ہم نے اضافہ کر لیا للذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ. سارا حصہ اضافی ہے. انک لا تخلف المیعاد، یہ سارا اضافی حصہ ہے. تو جس طرح حدیث کی دعائیں دعائیں معصورہ کہلاتی ہیں، اور قرآن کی دعائیں جو ہیں وہ وہی. آپ کو جو کچھ مانگنا ہے وہ اضافی مانگیں. یہ صرف اتنا ہی جملہ ہے اللہم اجرنی من النار. اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے عذاب دوزخ سے نجات دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 5 خصوصیات بیان کی. ان میں سے ایک خصوصیت جوامع الکلم، کہ اللہ نے مجھے گفتگو کرنے کی جامع ترین صفت عطا فرمائی ہے. دوسری خصوصیت میری یہ ہے کہ اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا ہے. یہ بھی میری صفت ہے کہ اللہ نے ساری روئے زمین کو میرے لیے پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے. پانی نہ ملے تو تیمم کر لو، اور کوئی شرط نہیں ہے کہ مسجد ہو تو نماز پڑھو. جہاں نماز کا وقت ہو جائے اللہ اکبر کہو اور سجدہ ریز ہو جاؤ. کسی دوسرے مذہب کی عبادت اس کی عبادت گاہ کے باہر نہیں ہوتی، چاہے وہ گرجا جائے، چاہے وہ کنیسہ جائے، مندر جائے، گردوارہ جائے، پر جائے گا وہ اپنے مذہبی عبادت گاہ میں. وہاں جائے گا تو اس کی عبادت ہوگی. یعنی وہ محتاج ہے ایک محدود عمارت کا. حضور کی خصوصیت کی بنیاد پر ہم کسی عمارت کے محتاج نہیں. مسجد نشان ہے ہمارا، اور ہر مسجد جو ہے وہ دراصل کعبے کی بیٹی ہے. اصل مسجد صرف وہ ہے، مسجد حرام.
یہ تو درمیان میں کچھ بات آ گئی تو میں نے کہا یہ میں عرض کرتا چلوں. آپ کی تیسری اور چوتھی صفت یہ ہے کہ آپ نے میرا فرمایا کہ میرے نام کا رعب طاری ہو جاتا ہے 500 میل کے فاصلے تک. اور تاریخ اس کی گواہ. تبوک کا غزوہ معروف ترین جہاد شمار ہوتا ہے. جتنی بڑی تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین کی تبوک میں تھی، اتنی بڑی تعداد سرکار کے ساتھ کسی غزوے میں نہیں گئی. 313 سے شروع ہوئے بدر، اور بڑی سے بڑی تعداد غزوہ حنین میں تھی 10,000، جس کا ذکر خود قرآن نے کیا کہ جب 10,000 تعداد تھی تو کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اس وقت کوئی نہیں ہرا سکا جب ہم 313 تھے، اب تو ہم 10,000 ہیں، اب ہمیں کون ہرائے گا. اللہ نے کہا تم اس تکبر نفس میں مبتلا ہو گئے. 313 کی صورت میں تو اللہ نے تمہیں غالب کر دیا، فتح یاب کر دیا کہ ٹرینڈ فوج کے 70 سپاہی تم نے مار دیے، سپہ سالار مار دیے، 70 گرفتار کر دیے، اور 10,000 لے کے حنین گئے. تو پہلے ہی حملے میں سارے بھاگ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد 10-12 صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رہ گئے تھے، جن میں چاروں خلفائے راشدین بھی ہیں، عشرہ مبشرہ بھی ہیں. تو یہ تذکرہ تاریخ نہیں کر رہی، قرآن کر رہا ہے. کہ ہم چاہتے ہیں تو چھوٹی جماعتوں کو بڑی پر غالب کر دیتے ہیں. تو لہذا یہ بات بھی اس لیے میں نے بیان کی کہ حضور نے فرمایا میرا رعب طاری ہو جاتا ہے. 36,000 کا لشکر لے کے دوسرے ملک میں لڑائی کرنے جہاں آپ گئے تھے، وہ مدینے پر حملہ کرنے کے لیے 5 لاکھ کا لشکر مہیا کیے پڑا تھا. رومت الکبریٰ کا شہنشاہ ہرقل، اور جب اسے پتہ لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس فوج کی قیادت کرتے ہوئے آ رہے ہیں تو بغیر لڑے بھیڑے چھوڑ کے بھاگ گیا، اور یہ کہتا ہوا گیا کہ اے شام اور مصر کی سرزمین، آئندہ ہمارے قدم کبھی تجھ پر نہیں آئیں گے. اور اس کے بعد رومت الکبریٰ کی سلطنت کو کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے ان مقبوضات کو واپس لے سکیں. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 خصوصیات ہیں جو آپ نے خود ارشاد فرمائی. لہذا جو دعائیں آپ نے سکھائی ہیں ان میں اضافہ نہ کیا جائے، بس وہ اتنی یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر والی دعا جو ہے وہ عشرہ آخرہ کی دعا نہیں ہے. وہ دعا جو ہے وہ تراویح کی 4 رکعتوں کے بعد کی دعا کا حصہ ہے. یہاں پر مختصر دعا، اور حضور کی دعاؤں کی تاثیر اور خاصیت بھی یہ ہے کہ وہ بہت مختصر ہیں، ایک ایک جملے کی دعا ہے. ہم کسی سے پوچھنے جاتے ہیں کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہیں تو ہمیں کوئی ذکر بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں. ایک صاحب نے میرے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو وظیفہ بتایا کہ صبح فجر کی نماز سے پہلے، سنتوں کے بعد 3 دفعہ سورہ کہف پڑھو اور 5 دفعہ سورہ یاسین پڑھو اور 2 دفعہ سورہ بنی اسرائیل پڑھو. تو میں اپنی جگہ سوچتا رہا کہ اگر حافظ بھی اسے پڑھے گا تو صبح کی نماز نکل جائے گی، اور ناظر خواہ پڑھے گا تو ظہر تک پڑھے گا.
اب آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پوچھتا ہے، وظیفے کی بات ہو رہی، کوئی وظیفہ جو حضور نے بتایا اس کی بڑی سے بڑی تعداد جو ہے وہ 100 ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبکہ وہ اپنی غربت کی شکایت کرنے آئی تھیں، شوہر نے کہا تمہارے ابا کے پاس غلام آئے ہیں، وہ بٹ رہے ہیں، جاؤ نا تم بھی، چہیتی بیٹی ہو، ایک آدھ تمہیں بھی مل جائے گا، تمہارے ہاتھوں میں گھٹے پڑ گئے ہیں چکی پیستے پیستے، میرے سینے میں درد رہنے لگا ہے، پانی ڈھوتے ڈھوتے میرے مونڈھے کی کھال ایسی ہو گئی ہے جیسے اونٹ کے گردن کی کھال۔